بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت کے خلیفہ کے الفاظ کی لاج خدا رکھتا ہے، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ مکرمی سید احمد علی طارق صاحب، جو کہ پاکستان میں وکالت کے شعبہ سے منسلک ہیں، ان کی ایک پرانی ویڈیو دیکھیں گے جو کہ اس چینل کے کرم فرما مکرمی زندہ محمود باجوہ صاحب نے بھجوائی ہے۔ اس ویڈیو میں مکرمی سید احمد علی طارق صاحب اس امر کی یقین کامل کے ساتھ وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ خدا جو احمدیہ مسلم جماعت کے خلفاء بناتا ہے، وہ پھر ان خلفاء کے الفاظ کی لاج بھی رکھتا ہے۔ مکرمی سید احمد علی طارق صاحب سلسلہ عالیہ احمدیہ کے مبلغ اور مناظر مکرمی سید احمد علی شاہ صاحب مرحوم، جن کا تعلق سیالکوٹ کے نزدیک موضع گھٹالیاں سے تھا، ان کے صاحبزادے ہیں۔ مکرمی سید احمد علی شاہ صاحب، جو کہ طارق صاحب کے والد مرحوم ہیں، ان کو خلافت ثانیہ کے دور میں خدام الاحمدیہ کے قیام کے موقع پر پہلے 10 خدام میں شامل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ مکرمی سید طارق صاحب طویل عرصہ سے بطور وکیل جماعت احمدیہ کے کیسز کی پیروی بھی کرتے رہے ہیں۔ اپریل 2023 میں کراچی میں جب انہوں نے ایک کیس میں ایفیڈیوٹ پر پورا نام سید احمد علی طارق لکھا تو موقع پر موجود احمدیہ دشمن وکلاء نے ان پر نام کے ساتھ سید لکھنے پر ان پہ حملہ کر کے ان کو زد و کوب بھی کیا اور ان پر احمدیہ مخالف قوانین کے تحت FIR کٹوا کر ان کو گرفتار بھی کروا دیا۔ بہرحال مکرمی طارق صاحب کی یہ ویڈیو، جہاں احمدیہ مسلم جماعت کے ممبران کے لیے خلیفہ وقت کے الفاظ اور اقوال کی بہت زیادہ اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، وہاں دشمنان احمدیت پر بھی اتمام حجت کرتی ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت میں خلافت کا جو نظام قائم ہے وہ ایک خدائی نظام ہے، اور ان دشمنان احمدیت کو بانی سلسلہ احمدیہ کا یہ کلام ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ تو ناظرین، ملاحظہ کریں مکرمی سید احمد علی طارق صاحب کی یہ ویڈیو۔ یہ لگتا ہے جیل دیر سے کھلتی ہے، کوئی 9 بجے کے قریب کہنے لگے ہاں میری اس سے اچھی خاصی گپ شپ ہو گئی۔ جب گپ شپ ہو گئی تو میں نے کہا آپ کیسے آئے؟ مجھے بڑے اعتماد کے ساتھ اور کان میں کہنے لگا میں ہوم ڈپارٹمنٹ سے آیا ہوں اور قادیانیوں کا فیصلہ لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا اچھا کیا فیصلہ ہوا؟ کہنے لگا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس نے مجھے وہ دکھایا تو یہ بلیک وارنٹ تھا، یہ بلیک وارنٹ تھا، اور اس بلیک وارنٹ پر میں نے دیکھا کہ 3 مارچ کی رات کو پہنچ رہا ہے، وہ یعنی صبح پہنچ رہا ہے، 3 مارچ کی مہر بھی لگی ہوئی ہے، سائن بھی ہوئے ہیں بلیک وارنٹ پر، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر زون سی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ مارشل لا تو 30 دسمبر سن 85 کو ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اسے باتوں باتوں میں کہا کہ مجھے اس کی یہ پہلے اس نے یہ کاغذات دے دیے جیل اتھارٹیز کو، تو ایک شخص وہاں تھا جیل کے حکام میں سے، اس سے میری اچھی صاحب سلامت تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کی فوٹو کاپی چاہیے، کسی قیمت پہ مجھے چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا مارشل ایڈمنسٹریٹر زون سی 3 مارچ، سمپلی نل اینڈ وائٹ، چونکہ معاہدہ تھا۔ اس نے کہا میں دے دوں گا کاپی، ابھی لے جائیں، مگر یہ صبح کا ٹائم ہے، کوئی فوٹو اسٹیٹ کی دکان نہیں کھلی ہوگی۔ میں نے کہا یہ تمہارا کام نہیں، مجھے دو۔ میں نے لطیف کو باہر آیا، لطیف کو کہا اس کی فوٹو کاپی کراؤ، اور جس طرح کرا سکتے کراؤ۔ لطیف کہیں گیا، اس نے دکان کھلوائی، دکان کھلا کے فوٹو کاپی کرائی، رکھی فوٹو کاپی، باقی کاغذ میرے حوالے کیے۔ میں نے وہ بلیک وارنٹ واپس کر دی، بلیک وارنٹ واپس کر کے ان کو پروفیسر ناصر احمد اور رفیع احمد کو انہوں نے ڈیتھ سیل میں بھیج دیا۔ باقیوں کے بارے میں نے پوچھا کیا بات ہے، کہ وہ ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں بتا سکتے۔ میں واپس آیا، واپس آ کے مجھے تھا کہ ان لوگوں کو رہا کر دیا گیا۔
یہاں اب ایک اور واقعہ سناؤں. میں آج آپ سے عرض کیا ہے بعض اوقات اپنی تقاریر میں کہ یاد رکھیں خلیفہ وقت کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ وہ خدا بول رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. میں یہ کہا کرتا ہوں دوستوں کو کہ اس کی تشریح اور توضیح مت کرو. جب خلیفہ وقت کوئی بات کہے تو اس کو انورٹڈ کاماز میں پڑھا کرو. یہ ایسے ہی پوری ہونی ہے, اس میں کوئی تشریح اور توضیح کی ضرورت نہیں. بے شک. سبحان اللہ. یہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں انورٹڈ کاماز میں پڑھا کرو خلیفہ وقت کی بات کو. جب یہ کیس چل رہا تھا تو ایوب نے حسب کی خدمت میں خط لکھا, کسی خواب کا ذکر کیا. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ کا ایک خط آیا اور حسب نے انہوں نے لکھا ایوب کو کہ تمہارا خواب بہت مبارک ہے, تمہاری رہائی کا واقعہ آئندہ سال آموں کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہوگا. سبحان اللہ. یہ الفاظ ہیں. میں نے ایوب سے فوٹو کاپی لے لی. جب میں رات کو روانہ ہوا اور مجھے پتہ لگا کہ 2 کو رہائی کیا ہے, باقی کے بارے میں نہیں کچھ, اور جن کو تم سوچ نہیں سکتے, تو میں نے یہ خط جیب میں رکھ لیا کیونکہ خلیفہ وقت کے الفاظ تھے. مجھے یقین تھا کہ یہ ایسے ہی پورا ہوگا اور آج ہی پورا ہوگا. حالانکہ اس کے جو ایویڈنس تھا اس میں تھا کہ ایوب نے بم پھینکا, مظفر نے بم پھینکا, لیکن خلیفہ وقت کہہ چکا کہ تمہاری رہائی کا واقعہ آئندہ سال آموں کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہوگا. سندھ میں آموں کا موسم کب شروع ہوتا ہے؟ اپریل میں. پنجاب میں بعد میں ہوتا ہے. اپریل مئی میں آم آنا شروع ہوتے ہیں. آموں کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہوگا. اب یہ 3 مارچ کی بات ہے. میں واپس آیا جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, میں نے کوئی بات نہیں بتائی. میں نے وہاں سے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ایک لیٹر لکھا, لیگل نوٹس, کہ باقی کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ رہا کر دیے گئے, تو تم نے اگر ان کو نہ رہا کیا تو یہ انلیگل کنفائنمنٹ ہوگی اور میں تمہارے خلاف کارروائی کا حق رکھتا ہوں. سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا کہ ہمیں مشکل میں نہ ڈالیں, آپ کو میں اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیں, میں آپ کو رات میں کچھ بتاؤں گا. رات گئے, سپرنٹینڈنٹ جیل کا ٹیلی فون آیا مجھے کہ طارق صاحب آپ اکیلے آئیں, کوئی شخص ساتھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سکھر کی سچویشن بڑی خراب ہے, ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. میں رات کو گاڑی لے کے گیا, اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میجر صاحب بھی تھے, میجر بشیر طارق, میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم دور رہو. جب اس نے کہا ہے تو ہمیں اس کی بات کا ریکارڈ کرنا چاہیے. میں نے خود ڈرائیو کرتا ہوا وہ گاڑی لے گیا. جو میں سینٹرل جیل کے دروازے پہنچا, ایک کوڈ اس نے دیا تھا, میں نے وہ کوڈ بتایا, انہوں نے دروازہ کھول دیا. آگے میں وہ کوڈ بتاتا گیا, دروازے کھلتے چلے گئے. میں اندر گیا. اندر جانے کے بعد ایوب, مظفر اور ہمارے باقی 3 افراد یہ اپنا سامان اٹھائے چلے آ رہے تھے. ایوب جب میرے سینے سے لگا تو میں بے انتہا رویا اور میں نے کہا ایوب تمہیں حضرت صاحب کا خط پر یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا میں وہ خط لایا ہوں, آج خلیفہ وقت کی بات پوری ہوئی. خلیفہ وقت نے کہا تھا کہ آئندہ سال آموں کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہوگا. میں ان 5 کو گاڑی میں بٹھایا. بٹھانے کے بعد مجھے یہ خدشہ تھا کہ چونکہ سکھر میں ملاؤں کا بہت زور ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اور کیس میں انوالو ہو جائیں, ان کی لائف پر کوئی اٹیمپٹ ہو جائے, کوئی نقصان ہو جائے. اور پھر ایک سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ وہ جب 302 کا تو کیس چلا تھا, لیکن یہ کہا گیا تھا کہ اسلحہ استعمال ہوا تو ایکسپلوسو ایکٹ کے تحت کوئی کیس نہیں چلا تھا. ایسا نہ ہو کہ کوئی اور کیس رجسٹر ہو جائے اور یہ لوگ اریسٹ ہو جائیں اور یہاں کوئی جلوس نکلے, کوئی مصیبت مسئلہ کھڑا ہو جائے. ہوا یہ کہ میں نے ان کو گاڑی میں بٹھا کے بجائے سکھر واپس آنے کے میں ایک اور شہر چلا گیا. اور رات کا ٹائم ہے, آپ سوچیں رات کے 2 بجے 3 بجے آپ کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں. میں نے ایک جگہ جا کے ایک احمدی تھے, ابھی تھوڑا سا وفات ہو گئے, ان کے گھر بٹ صاحب تھے, ایک سعید بٹ صاحب. میں نے جہاں وہ رہتے تھے میں ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. سعید بٹ صاحب نے مجھے دیکھا اور بڑے حیران پریشان ہو گئے. 5 افراد جن کے اوپر کیس چل رہا ہے, جو جیل میں تھے, ماشاء اللہ میں کیس چلایا, وہ میری گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور میں ان کے دروازے پہ کھڑا ہوں. میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے گھر میں رکھیں, آج میں ابھی تھوڑی دیر میں آؤں گا, 2-3 گھنٹے میں اپنی امان کے لیے جاؤں گا, اور ان کو کھلائیں پلائیں, لٹا دیں, اور جو کچھ کھلا پلا سکتے ہیں آپ ان کو بٹھائیں. اب وہ بڑے گھبرائے, کہنے لگے کہ آپ ان کو کیا جیل توڑ کے لائیں؟ میں کہا کسی احمدی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی احمدی جیل توڑے گا, کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا, ناممکن ہے. یہ باقاعدہ بری ہوئے ہیں اور میں ان کو لایا ہوں کیونکہ سکھر ان کو نہیں رکھا جا سکتا. انہیں پیروں میں واپس آیا, میجر بشیر طارق صاحب اور لوگ ساتھیوں کو ساتھ لیا. ساتھ لے کے میں راستے اتنے میں امیر صاحب کا فون آ گیا. میجر صاحب نے فون سنا, کہنے لگے کہ اتنا پتہ ہے کہ طارق کہیں لے گیا ہے. کہاں لے کے گیا ہے؟ کہنے لگے ہمیں یہی توقع تھی
کہ طارق سکھر نہیں لے جائے گا، کہیں اور لے جائے گا. کہاں لے جائے گا؟ ہمیں پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں لے گیا ہوگا، وہاں نہیں لے کر جائے گا.